اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ریسپیکٹڈ لیڈرس اینڈ ایسر فیملی ممبرس، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ایم اے پارٹ آف ایسر فیملی، اور آج میں آپ کی توجہ بہت اہم پہلو پر مرکوز کروانا چاہتی ہوں. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز ہمارے محسن سی او سیف الرحمان صاحب نیب کی زیر حراست میں ہیں، اور اس وقت کمپنی پر اور ہمارے سی او صاحب پر مشکل وقت چل رہا ہے. اور ان حالات میں لیڈر صاحبان اور ایسر فیملیز کا حق بنتا ہے کہ ان کو فلی طور پر سپورٹ کیا جائے. ایسر گروپ ہم لوگوں کو 5 سالوں سے مالی طور پر سپورٹ کر رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن کے گھر کے کرائے، گھر کا راشن، میڈیسن، بچوں کی فیس وغیرہ ایسر گروپ سے ہی چل رہا تھا. اور ابھی ہمارے کچھ ٹائم سے یہ مسئلہ بن گیا کہ نیب نے ہمارے سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے اور پرابلمس آ گئے. ابھی ہمارے سی او صاحب جو ہیں وہ نیب کی حراست میں ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہیں. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم خاموشی سے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے سی او صاحب اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں جنگ اکیلے وہ لڑ رہے ہیں؟ ان کا اکیلے کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ ہم سب کی خاطر اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. میرے بھائیوں، یہ پاکستان ہے، یہاں پر وداؤٹ پروٹیسٹ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور سی او صاحب نے تو سارا وقت باہر گزارا ہے، تو ان کے نالج میں بھی شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ پاکستان میں وداؤٹ پروٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کے اندر اتنا جذبہ اور ہمت ہونی چاہیے. اور سب سے اہم بات، ہمیں متحد ہونا ہے اس ٹائم پر. تمام ہم لوگوں کو 4-5 لوگ جو اس وقت ایسر فیملی کا حصہ ہیں، ان کو اس ٹائم پر متحد ہونا ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے سی او صاحب اور بی فور یو ایسر گروپ کو اس جنگ میں ہم نے فتح یاب کروانا ہے. جب ہم ٹھان لیں گے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. جب پرندہ بھی اڑان کی ٹھان لیتا ہے تو ہوا بھی اس کو راستہ دیتی ہے. تو سی او صاحب، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک روشن مستقبل لے کر آئے ہیں، تو ہم کسی کے ڈر اور خوف سے چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ تو ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہے. اس وقت ان کو ہمارے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے. اور آپ لوگ اگر ہمت نہیں کریں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی نسلیں بھی سفر کریں گی. ہمیں انہوں نے بہت اچھی اپرچونٹی دی ہے، اور ہم اپنا ماضی تو نہیں بدل سکتے، مگر حال اور مستقبل اپنا اور اپنی فیملی کا آج بھی ہماری مٹھی میں ہے. تو ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کا انتظار کریں. ہمیں اپنے لیے خود ہی آواز اٹھانی ہے، ہمیں یہ جنگ خود ہی لڑنی ہے. تو میری لیڈر صاحب سے یہی درخواست ہے کہ جب پاکستان ایک آزاد ریاست کا ایک حصہ بنے ہیں تو کیسے بنے ہیں؟ ایک لیڈر کے تحت بنے ہو نا. ایک لیڈر نے ہمت کی تھی، ایک لیڈر آگے بڑھے تھے، ان کی انتھک محنت تھی، ان کی انتھک کوشش تھی، قربانی تھی ہمارے پاکستانیوں کی، تو ہم آج ایک آزاد ریاست میں بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی، آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، ہمارے لیڈرز کو آگے بڑھنا ہوگا. اور ان کے شانہ بشانہ ایسر فیملیز کے تمام ممبرز ٹھہرے ہیں. تو آپ لوگ خدا کے لیے باہر نکلیں، آواز اٹھائیں. ہار جیت انسان کے اندر خود ہوتی ہے. اگر آپ ہار مان کر بیٹھ گئے تو آپ ہار گئے ہیں. اگر آپ جیت کی ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جب ہمارے سی او صاحب اتنے بہادر ہو کر جنگ لڑ رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. تو پلیز میرے بھائیوں، باہر نکلیں، آواز اٹھائیں، اپنے لیے لڑیں، اپنے بچوں کے لیے لڑیں، ان کے فیوچر کے لیے لڑیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی فیملیز کے لیے لڑیں، سی او صاحب کے لیے لڑیں. اور اس میں آپ سب کی نیک نیتی کے ساتھ آپ باہر نکلیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. آپ آواز اٹھائیں، باہر نکلیں. پاکستان میں وداؤٹ پروٹیسٹ کام نہیں ہونے والا. بے شک میں تمام اداروں کی عزت کرتی ہوں، لیکن پاکستان میں وداؤٹ پروٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں سی او صاحب کے لیے باہر نکلنا ہے، ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہمیں انہیں اس وقت میں اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ساتھ دینا ہے. میری تمام لیڈرز صاحبان سے گزارش ہے، خدا را ہمارے بچوں پر بھی رحم کھائیں، اپنے بچوں پر بھی رحم کھائیں، اور اپنے بچوں کے فیوچر پہ بھی رحم کھائیں. اور اپنا آنے والا وقت
روشن بنائیں. جو اپرچونٹی ہمیں ایک ملی ہے اس کو اویل کریں. اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تگ و دو کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے. تو کائنڈلی پلیز آپ لوگ باہر نکلیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.